بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا آخری دن تھا۔ 90% ججوں نے تعریفیں کی اور 100% وکلاء نے بھی تعریفیں کی، لیکن ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے ایک دن پہلے ان تعریفوں سے پہلے یہ خط لکھ دیا جس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے۔ چیف جسٹس صاحب کو ان کو جواب دینا چاہیے۔ اب تو وہ ریٹائر ہو گئے، آزاد ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے جی میں آزاد ہو جاؤں گا آج، کل نئے چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے یا آفریدی صاحب۔ اب دیکھتے ہیں کون سا آئینی ترمیم سے انقلاب آتا ہے، کون سی اسپیڈ جسٹس ہوتی ہے، کون سی آئینی جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں، کون سا آئین پہ عمل ہوتا ہے، اور جو بے عملی آئین پر ہو رہی ہے اس کو جسٹس فریدی صاحب کیسے روکیں گے۔ بہرحال جسٹس منصور صاحب کی خط کی طرف آتے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسے یہی ہے کہ وہ اب جو سارا ٹینیور جو ہے وہ ایز اے جج سپریم کورٹ گزاریں گے، اور ہمارے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس منیر بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کسی نے کہا نا کہ یار آپ کو پتہ تو ہے، ہماری پوری قوم کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح ہوئی۔ بلاول بھٹو نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ قاضی فیض عیسیٰ نہ ہوتے تو یہ 26ویں ترمیم نہ آتی۔ اب ان کو پتہ نہیں کیا سوجی، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے ساتھ ادارے نہ ہوتے جو لوگوں کو اغوا نہ کرتے، ان کی اپنا تو کوئی کردار نہیں ہے نا، نہ ان کا کوئی کمال ہے، سیاستدان کسی کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جناب کہ قاضی فیض عیسیٰ کا کمال ہے، وہ بلیم دے رہے ہیں اس کو، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو مقدس ہیں ہمارے ادارے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی چاہے وہ زرداری صاحب تو ہمیشہ انہوں نے غلامانہ سیاست کی ہے، جو پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی جارحانہ سیاست، جالا مشہور ہوتا تھا، ایون کہ جب وہ کوئی غلط بات ہوتی تھی یا ان کی کوئی نہیں سنتا تھا وہ بے نظیر کے ساتھ لڑ پڑتے تھے۔ ابھی بلاول بھٹو کا جو سٹائل ہے 100 تو اس کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے، اگر کوئی جالا بات کرنا بھی چاہے تو اس کو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو فوراً شٹ اپ کال دے دیتا ہے۔ اور ان رویے کی وجہ سے جو پورے ملک کی ایک جماعت تھی وہ ایک صوبے کی بلکہ میں تو کہوں گا 4-5 ڈویژن کی جماعت بن کے رہ گئی۔ باقی جو زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا، اسے غلاظت کہا جا سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف صدر بننے کے لیے انہوں نے ہر غیر قانونی کام کر دیا، اور انہوں نے بالکل کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم پر جو اس کے اثرات ہوں گے وہ آگے چل کے آئیں گے، پھر ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ الوداعی تقریب تھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی، بڑی ان کی تعریفیں کی گئی، انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے عجز و انکساری کا بڑا وہ ثبوت دیا، اور وہ بڑی تقریر انہوں نے کی اور کہا جی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وکلا سے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ ایک فیصلہ کسی کے حق میں ہوتا ہے تو دوسری پارٹی کو وہ خلاف ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دونوں کو آپ کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کو تو مسترد نہیں کیا جا سکتا، قانون کو تو آپ اکثر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب آپ فیورٹزم اقبا پروی کریں گے تنقید تو ہوگی، وہ برداشت کرنا پڑے گی، اور یہ تنقید پیچھے سارے جج جو ہے نا برداشت کرتے آ رہے ہیں، کچھ عرصہ آپ بھی کریں۔ اب یا آفریدی صاحب آ گئے ہیں نئے چیف جسٹس، وہ کل حلف اٹھائیں گے، قاضی صاحب آج روانہ ہو جائیں گے اپنے گھر۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یہی جو
पार्टियां इसकी तारीफ कर रही हैं, कल को इसको पूछेगा भी कोई नहीं। या तो पॉलिटिक्स में आए, ऐलान कर दें वहीं बैठे हुए हैं कि जनाब मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ। पिछले चीफ जस्टिस साहबान को भी यही मशवरा दूंगा कि वो जब इस किस्म के फैसले करें, जब उन पर शदीद तनकीद की जा रही हो, तो वो बता दिया करें कि मैं फलां पार्टी से हूँ। अब आप देख रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जमात खुश नहीं है सिवाय नून लीग के, यानी कि उसको वो नून लीग का बंदा समझते हैं, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की, धड़ल्ले से खिलाफ फैसले किए उसने कानून और सारा कुछ जो है रोक के रख दिया। अब जस्टिस आफरीदी के दौर में अगर ऐसा होता है, जैसे जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि काजी साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उन्होंने अपनी इदारे की तौकीर नहीं करवाई, उन्होंने अपने इदारे का जो है वो दिफा नहीं किया, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले होते रहे। ये बहुत बड़ा बयान है और 90% अवाम भी यही कहती है। 90% अवाम जो है जस्टिस मंसूर के इस बयान के साथ खड़ी है। अब हमारे सियासतदानों को कब अकल आएगी, ये आ ही नहीं सकती। इस तरह तरोड़ मरोड़ कर आइन का हुलिया बिगाड़ना, ये सिलसिला रुकना चाहिए और इसको सिर्फ और सिर्फ रोक सकते सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की पर काट दिए गए, फिर इसका मतलब ये है कि मुल्क में जंगल का कानून और मुल्क जो है बनाना स्टेट बन चुका है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।